الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے اور سننے کا ایک بہت ہی بہترین موقع عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ اس مسجد میں شروع ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کو، ان باتوں کو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر بنائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت قیمتی سبق بیان فرمایا۔ آیت پاک میں ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات اور دنیا کو پیدا کیا تو کیا ویسے ہی پیدا کر دیا کہ کوئی مقصد ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان بھی یہ غلطی کبھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے کام کرنے والے خادموں کو، نوکروں کو کہیں بھیجے اور ان کو بھیجنے کا مقصد نہ سمجھائے، یا ہم بیٹھے بیٹھے کوئی حرکت کرتے ہوں اور کوئی پوچھے کیا کر رہے تھے، کچھ نہیں بس ویسے ہی، فوراً کہا جائے گا پاگل ہے کیا آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں اور کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا۔ عقل مند آدمی جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ انسان اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک مقصد کے تحت کرتا ہے کہ ہاں بھئی میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ صبح سے اٹھتے ہیں، وہاں سے لے کر کے رات تک ہم چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی 2 پیسے کمانے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو پیدا کیا ہے تو ویسے بیکار نہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کتنے اچھے انداز میں قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے۔ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے، کوئی فوکٹ میں پیدا کیا ہے؟ تمہارے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ قرآن شریف کیسی بات کرتا ہے سمجھا کر کہ یہ گمان بھی کر رکھا ہے کہ تم کو اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ نہیں، ہر مسلمان اس میں تھوڑی بھی سوجھ بوجھ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی دنیا کی ہے، یہ ختم ہوگی اور مجھے اپنے رب کے پاس، اپنے اللہ کے پاس جانا۔
اور اللہ یہ پوری زندگی کے متعلق پوچھیں گے کہ کہاں گزاری ہے تم نے. اسی جواب دہی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے یہ میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، اے لوگو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو استعمال کرو، خوب جم کے استعمال کرو کہ میرے اللہ نے میرے لیے پیدا کی. ہاں استعمال کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں اپنی مرضی کے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں کو جیسا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر استعمال کریں. ایک مثال سے سمجھ لیے کہ ہم گھر کے اندر کپڑے دھونے کا ایک مشین، واشنگ مشین لے کر آتے ہیں. ہم نے پیسے دے دیے، چیز ہماری ہو گئی، لیکن کیا میں اور آپ اس واشنگ مشین کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی جتنا چاہے پانی بھر دیا، جتنا چاہے پاؤڈر ڈال دیا، جدھر چاہے مشین کے بٹن موڑ دیے؟ نہیں. کمپنی والا کہتا ہے لے جاؤ، ہمارا آدمی آئے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ اس کو کتنا کیسے یوز کرنا ہے. اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پیسے دے دیے، مشین میرا ہو گیا، میں جو چاہے وہ کروں، وہ کہے گا کہ جناب ایسا مت کرو، ماتھے پڑے گا تمہارے یہ. اور وہ مشین کپڑے دھونے کا مشین نہیں رہے گا، بلکہ میلے کپڑے ڈالنے کا ڈبہ بن کر رہ جائے گا. ہم آزاد نہیں ہیں اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے مشین کو استعمال کرنے میں بھی، اس میں بھی کمپنی کی مرضی چلے گی. ہماری کمپنی اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ایک ایک بال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ سب سرکاری نعمتیں بدن ہے. تو یہ دنیا بھی ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی. جب اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ان کو استعمال کیا. اسی کا نام ہے عبادت، کہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں تو وہ عادت بھی پھر عبادت بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی جب عبادت ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہی کرتے رہے تو پیٹ پھر کیوں لگا دیا؟ کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دنیا کے کام بھی ہے، تو پھر عبادت کریں گے تو یہ سب. ہم نے اصل میں عبادت کا تصور یہ کر لیا ہے کہ عبادت یعنی صرف نماز پڑھنا، عبادت یعنی زکوٰۃ دینا، عبادت یعنی حج کرنا. نہیں، مسلمان کا ہر عمل وہ عبادت. کیسے؟ آپ کھانے کے لیے بیٹھے، سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیے اور کھانے سے پہلے کی اور بعد کی دعائیں پڑھ لی، کھانا پورا عبادت. اب ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، یا آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے، لیکن آپ نے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ پہلے دعا پڑھ لی، پھر الٹا پیر رکھا، اندر بیٹھے، کوئی حرکت نہیں کی، فارغ ہوئے، آگے پھر نکل کے دعا پڑھ لی، یہ پورا کام آپ کا عبادت میں لکھا جائے. آپ رات کو سو رہے ہیں، وضو کر لیا، سیدھی کروٹ پر سوئے، دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت و احیا. صبح میں اٹھے نماز کے لیے، دعا پڑھ لی اٹھنے کی، تو رات بھر سوتے رہے، خراٹے کی نیند نکالی، لیکن نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور دعا پڑھ کے یہ نیند نکالنا بھی آپ کا عبادت ہے. یعنی ہم 24 گھنٹے کو اپنے عادتوں کو عبادت بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن ایسے ہی بغیر مقصد کے کھانا، بغیر مقصد کے پینا، گھومنا، یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات مان. میرے بھائیوں، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اگر وہ چیز کام نہ دے تو آپ اور میں اس کے ساتھ کیا کریں گے؟
ایک مثال سے سمجھیے کہ یہ بلب ہے، یہ بلب کو کیوں بنایا؟ بھائی اندھیرے کو روشنی سے بدل دے، اجالا دے دے گی، یہ بلب کا بنانے کا مقصد ہے۔ جس دن جب تک یہ بلب روشنی دے گا، ٹیوب لائٹ روشنی دے گی، ہم اس کو اوپر اپنے سروں کے اوپر رکھیں گے، لیکن جس دن یہ شارٹ ہو جائے گا کیا کریں گے؟ رکھیں گے آپ؟ نہیں، آپ سر پہ نہیں رکھیں گے، اتار کے ڈسٹ بن میں یا کہیں پھینک دیں گے جہاں بچوں کی نظر نہ پڑے، ورنہ اگر ایسے چھوڑیں گے تو ہوگا کیا؟ خیر ابھی کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ بیچارے کھیلنا بھی نہیں جانتے۔ ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ایسی شارٹ ٹیوب لائٹ اور شارٹ بلب کو تلاش کرتے رہتے تھے، گھر والے چھوڑ دیتے، اس کو لے کر چلے جاتے، کہاں جاتے؟ لال باغ کی طرف، جب میدان تھا، اور وہ شارٹ جب لے کے جاتے ہو تو کوئی بڑے میاں بیچارے مل جائے، اے بیٹا یہ کہاں لے کر جاتے ہیں، پھٹے گا تو لگ جائے گا، بڑے میاں جاؤ تم تمہارا کام کرو، ان کو یہ کہتے جاؤ اپنا کام کرو تم۔ ہم لے کے چھپا کے جاتے، کوئی بڑی دیوار، بڑا پتھر تلاش کرتے، پھر اس کو لے کر دیوار پر مارتے تھے، اس کا بھکا نکل جاتا، پرخچے اڑ جاتے، ایک دھماکے کی آواز ہوتی، ہم تالیاں بجاتے تھے۔ کوئی پوچھے کہ ملا کیا یہ توڑنے اور پھوڑنے سے؟ ملے نہ ملے، بس اس کو توڑا ہے، ملے نہ ملے، فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کو پھوڑا اور توڑا ہے۔ اگر یہ مثال آپ کے سمجھ میں آئی ہے، اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں یہ کھیل کھیلا ہوگا وہ سمجھ گئے۔ اب آئیے، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اور جو عبادت ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں پر دوسروں کو لانے کے لیے۔ اگر ہم یہ مقصد میں پورے نہیں اترتے تو گویا یہ سمجھو ہمارا بھی فیوز اڑ گیا، ہم بھی شارٹ ہو گئے بالکل، اور شارٹ چیز کو ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، پھوڑا جاتا ہے، اور تالیاں بجائی جاتی ہے۔ اگر آج آپ کو شکایت ہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، ہماری عزت آبرو نیلام ہو رہی ہے، کوئی ہماری طرف سے بولنے والا نہیں، اور اگر کوئی بولے تو ہماری طرح وہ بھی وہی کہہ دے جاؤ تم اپنا کام کرو، ان بچوں کے منہ مت لگو، یہی ہوگا۔ اور دنیا کی وہ قومیں جو ہمیں توڑ رہی ہے، پھوڑ رہی ہے، ہمارے بھوکے بلا رہی ہے، ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا مل رہا ہے اس مسلمان قوم کو ستانے سے؟ ان کے بعد بھی کوئی جواب نہیں، وہ یہی کہیں گے کچھ ملے نہ ملے بس یہ ختم ہو رہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ شارٹ ہو گئے، ہماری روشنی جو دینے کا کام تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف، نماز کی طرف، حج کی طرف، عبادت کی طرف، اور لوگوں کو گناہوں کے کام سے روکو، یہ اس امت کا کام تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں دنیا میں۔ کہ اللہ ان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ وہ تو فساد مچائیں گے، وہ تو خون خرابہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو پیدا کرنے کا میں جو فائدہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے ان کو دنیا میں اپنا نائب، کے جو کام اور احکام، قاعدے قانون میں نے بنائے، یہ قوم دوسروں تک پہنچا۔ اس کے لیے میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا میں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں؟ مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ کیا ہم شارٹ تو نہیں ہو گئے؟ ہمارا گھرانہ شارٹ تو نہیں ہو گیا ہے؟ بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جیسے حضرات آج آگے اتنی جلدی، ہر جمعہ کو آپ تشریف لے آئیں، 12:40 کو انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، آئندہ ہفتے بھی اور سلسلہ یہ چلے گا، اور دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ آخری ایک درخواست،
ہم لوگ سنتیں پڑھ پڑھ کر فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جمعہ سے پہلے کی بھی سنت اور جمعہ کے بعد بھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دنیا سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں، ہم 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں کام نہیں بنے گا، 4 پڑھ لیا کرو، کم از کم 4 پڑھ لو۔ اچھا ہے کہ 6 پڑھ لو، لیکن کم از کم 4 تو پڑھ کر جاؤ۔ یہ نہیں کہ چلو 2-4 بڈھے عمل کر لیں گے، ہمیں نہیں کرنا ہے، نہیں، آج ارادہ کریں کہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔